السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل پر۔ یہاں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں دنیا کے ان تاریخی اور خوبصورت مقامات کی سیر پر جن کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایران کے صوبہ یزد کے ایک پر اسرار قدیم اور دلکش گاؤں کی سیر پر جن کا نام ہے خورانک۔ جی ہاں، خورانک ایک ایسا گاؤں ہے جو ہزاروں سال پرانا، مٹی سے بنی عمارتیں، سناٹا اور وقت کے ساتھ ایک خاموش قلعہ۔ یہاں قدیم وقت میں آبادی اور چہل قدمی تھی، لیکن آج پرانی دیواروں میں آواز کی خوشبو آتی ہے۔ آؤ چلیں دوستو، نکلتے ہیں صوبہ یزد ایران کے قدیم گاؤں اور خوبصورت پہاڑوں کی سیر پر۔ ویلکم بیک دوستو۔ اس وقت دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایران کے صوبہ یزد اور گاؤں خورانک۔ خورانک ایران کے صوبہ یزد میں واقع ہے۔ اس کا نام فارسی لفظ خورانک سے نکلتا ہے جس کا مطلب ہے طلوع آفتاب یا روشنی کی جگہ۔ یہ گاؤں کم از کم 4000 سال پرانا مانا جاتا ہے اور اس کے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں قدیم زمانہ سے انسانی آبادی موجود رہی ہے۔ خورانک کی سب سے خاص بات ہے کہ اس کی مٹی سے بنی ہوئی پرانی عمارتیں جو زلزلہ برداشت کرنے کے لیے خاص انداز میں بنائی گئی تھیں۔ یہاں ایک قدیم قلعہ جو حفاظتی دیواروں، گارڈ ٹاورز اور خفیہ رستوں سے لیس ہے۔ گاؤں میں موجود جھولتا ہوا پل سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے۔ خورانک قلعہ ایک قدیم اور محفوظ رہائشی قلعہ جو کئی صدیوں تک فعال رہا۔ کاروان سرائے خورانک مسافروں کے آرام کے لیے تعمیر شدہ تاریخی سرائے مینار مسجد خورانک 7ویں صدی ہجری کی خوبصورت مسجد جو آج بھی کھڑی ہے۔ قدیم حمام اور کنویں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں زندگی کتنی منظم تھی۔ آج خورانک میں بہت کم لوگ رہتے ہیں، زیادہ تر عمارتیں خالی ہو چکی ہیں۔ کچھ گھرانے آج بھی یہاں آباد ہیں اور سیاحوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ گاؤں ایران کے آثار قدیمہ میں شامل ہو چکا ہے اور دنیا بھر سے سیاح یہاں کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ خورانک کے نیچے قدیم زیر زمین سرنگوں کا ایک جال ہے جن کا استعمال جنگ کے وقت چھپنے اور نکلنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ دوستو، خورانک نہ صرف ایک گاؤں ہے بلکہ یہ ایران کے ماضی کی ایک جیتی جاگتی جھلک ہے۔ یہاں وقت تھم سکتا ہے مگر پرانی یادیں آج بھی کھڑی ہیں۔ اگر آپ ایران کے سیر کی سوچ رہے ہیں تو خورانک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ مقام آپ کو ایک اور ہی دنیا میں لے جائے گا۔ خورانک گاؤں ایران کے صوبہ یزد میں واقع اور اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اس لیے یہاں کا ذکر براہ راست کسی بڑے بادشاہ کی سلطنت یا دارالحکومت یا مرکز کے طور پر نہیں ملتا۔ البتہ قدیم وقت میں خورانک جس علاقہ میں واقع تھا وہاں مختلف دور میں مختلف ایرانی
بادشاہوں کی حکومت رہی۔ یہاں چند ایک بادشاہوں کا ذکر کریں گے جن کے دور میں خرانق اور یزد کے علاقہ ایران کا حصہ رہا۔ اخمشی سلطنت 550 قبل مسیح سے 330 قبل مسیح اس دور کے مشہور بادشاہ کوروش اعظم دور اول۔ یہ سلطنت خرانق کے ابتدائی تہذیب دور میں قائم تھی۔ کوروش اعظم نے ایک منظم سلطنت بنائی تھی اور یزد جیسے علاقے اس کا حصہ تھے۔ اشکانی سلطنت 247 قبل مسیح سے 224 عیسوی تک یہ سلطنت بھی ایران کے بڑے حصوں پر محیط تھی۔ اشکانی سلطنت 247 قبل مسیح تا 224 عیسوی تک یہ سلطنت بھی ایران کے بڑے حصوں پر محیط تھی اور خرانق جیسے گاؤں اس کے زیر اثر تھے۔ ساسانی سلطنت 224 سے 651 عیسوی تک مشہور بادشاہ خسرو انوشیروان نے حکومت کی۔ ساسانی دور میں یزد کا علاقہ بڑی اہمیت رکھتا تھا اور خرانق جیسا گاؤں اسی دور میں ترقی یافتہ زرعی اور رہائشی مرکز تھا۔ اسلامی دور خلافت اور ایرانی حکمران 651 عیسوی کے بعد جب ایران میں اسلامی فتوحات ہوئیں تو یہ علاقہ مختلف مسلمان حکمرانوں کے اقتدار آیا۔ عباسی دور حکومت، صفاری، سلجوقی اور صفوی سلطنت کے دور میں بھی خرانق باقی ایران کے گاؤں کے ساتھ شامل رہا۔ خرانق کسی ایک بادشاہ کی ذاتی جگیر نہیں تھی بلکہ یہ ہر اس سلطنت کا حصہ رہا جو یزد پر حکمرانی کرتی تھی۔ سب سے زیادہ اثر ساسانی اور اسلامی دور میں محسوس کیا گیا۔ خرانق قلعہ ایک شاندار تاریخی عمارت جو مٹی، کچے اور گارے سے بنی ہوئی ہے اور صدیوں تک گاؤں کے لوگوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتی رہی، مگر اس کے بارے میں ایک بات خاص ہے، اس قلعے کو کسی مشہور بادشاہ نے براہ راست تعمیر نہیں کروایا۔ یہ قلعہ مقامی لوگوں نے خود تعمیر کیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق خرانق قلعہ کی بنیادی ساسانی دور 2024 اور 651 عیسوی میں رکھی گئی، یعنی جب ایران پر ساسانی بادشاہوں کی حکومت تھی جن میں شاپور اول خسرو انوشیروان شامل ہے۔ لہذا یہ قلعہ ساسانی سلطنت کے دور میں بنایا گیا، لیکن اس کا کوئی واضح بادشاہ یا شاہی فرمان موجود نہیں ہے جس سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں بادشاہ نے اس قلعے کی تعمیر کا حکم دیا۔ خرانق قلعہ کی خصوصیات: مکمل طور پر مٹی سے تعمیر شدہ قلعہ، اس میں رہائشی مکانات، گلیاں، نگران چوکیاں اور دفاعی دیواریں شامل ہیں۔ یہ قلعہ کئی صدیوں تک مسلسل آباد رہا اور گاؤں کے لوگ حملوں یا ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے اس میں چھپتے تھے۔ اس قلعے کی ابتدائی تعمیر ساسانی دور 224 اور 651 عیسوی بعد میں اسلامی دور میں کئی بار مرمت اور توسیع ہوئی، خاص طور پر صفوی دور میں 15 سن 1 اور 17 سن 36 میں۔ تعمیر کا حکم دینے والا مخصوص بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، البتہ قلعے کی ابتدائی بنیاد ساسانی دور میں پڑی۔ بعد میں مقامی لوگوں نے وقت کے ساتھ اسے مزید مضبوط اور محفوظ بنایا۔ اگر بات کریں اس کی آبادی کی تو خرانق چونکہ ایک چھوٹا زرعی گاؤں تھا، اس لیے اس کی آبادی کبھی بھی ہزاروں یا لاکھوں میں نہیں رہی، بلکہ ہمیشہ چند سو سے چند ہزار کے درمیان رہی۔ قدیم دور میں اندازہ آبادی ساسانی دور 224 اور 651 عیسوی میں 200 سے 500 افراد پر مشتمل تھی۔ ابتدائی اسلامی دور
7वीं सदी और 10वीं सदी में 500 से 800 थी। सफवी दौर हुकूमत में 16वीं और 17वीं सदी में 1000 से 1500 अफराद पर मुश्तमिल थी। खौरानक का इन्हिसार कदीम ज़ेर ज़मीन नहरी निज़ाम पर था जो मदूद आबादी को ही संभाल सकता था। मौसम और ज़मीन के हवाले से बताया जाए तो ये इलाका खुश्क और सराई था। यहाँ बड़ी तादाद में खेती मुमकिन नहीं थी। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो चूँकि ये किला नुमा गाँव था, इसमें सिर्फ वही लोग रह सकते थे जिन्हें अंदर जगह मिलती थी, यानी एक महदूद महफूज कम्युनिटी। बाहर रहना नामुमकिन था, हमला और कत्ल कर दिया जाता था। किला के अंदर घरों की तादाद बताएं तो कुछ मौरखीन और आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक किले के अंदर तकरीबन 70 से 80 घराने आबाद थे। हर घर में 5 से 7 अफराद होते तो अंदाजन आबादी 500 से 600 अफराद बनती है। ये गांव कम अज़ कम 4000 साल पुराना माना जाता है, यानी यहाँ कबल अज़ कदीम दौर से लोग आबाद थे। इसलिए आबादी सदियों के दौरान बढ़ती घटती रही। कदीम ज़माना में खौरानक की आबादी 200 से 1500 अफराद के दरमियान रही। ये एक महदूद ज़राई किला बंद गांव था। आबादी पानी, मिट्टी और दिफाई ज़रूरियात के मुताबिक ही रखी जाती थी। दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि अक्सर देखा गया है कि पुरानी जगह और खंडरात पर जिन्नात का असर होते हैं। मकामी लोगों को कहना है कि अक्सर जिन्नात की रात को यहाँ से आवाज़ें होती हैं और कभी कभार दिन को लड़कियों की शक्ल में नज़र भी आती हैं। अगर आप यहाँ आएँ तो एहतियात ज़रूरी। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री और मेहनत पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।